یہ جو مسئلہ ہے تو فارسی دانی حل کریں گے. میں تو پردونوش کہا کرتا تھا اور اسی کو درست سمجھتا رہا، لیکن عبد المجید عامر صاحب نے کل بھی سوال اٹھایا تھا، آج بھی کہا ہے کہ خرونوش لفظ ہے فارسی اصطلاح میں. تو ہو سکتا ہے یہی ہو، اس کو بھی درستی کر لیجیے. مگر آپ ڈکشنری دیکھ لیں، اردو ڈکشنری بھی فارسی کی اصطلاح کو قائم رکھتی ہے یا خرد کھانے کو جس ہم کہتے ہیں وہ خرد اور نوش کا لفظ استعمال کرتی ہے. جب ڈکشنری دیکھ لیں گے تو اس کو ٹھیک کر لیں گے. میں نے فیروز اللغات دیکھی تھی، اس میں خرد و نوش کا لفظ ہے ہی نہیں، خرد و نوش کا لفظ نہیں. ٹھیک ہے، فیروز اللغات ایک ہی لغات نہیں ہیں، اور بھی لغات ہیں اور بڑی بڑی لغات میں آپس میں فرق بھی ہیں. یہی میں نے کہا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. انتظار کا وقت ہے نا، صرف ہم دیکھ لیں گے. اگر خرد کا لفظ اردو ڈکشنریوں میں نہ آیا تو بالکل کاٹ دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آج سے ترجمے کی وہی طرز دوبارہ شروع ہو جائے گی جو پہلے ہوا کرتی تھی. درمیان میں ایک ایسا وقت آیا ہے جس میں ہم نے وہ کام جو میں الگ کیا کرتا تھا وہ آپ سب کے سامنے کیا. اب تک جتنا بھی ترجمہ ہو چکا ہے وہ اسی طرز پر ہوا ہے جس طرز پر میں آپ کے سامنے کھلم کھلا بیٹھ کر ترجمہ کرتا رہا ہوں. اور اس ترجمے کو ہم روزمرہ کی کلاس کا حصہ نہیں بنایا کرتے تھے. وہ جب چھپے گا تو اس وقت خود بخود لوگوں کے سامنے آ جائے گا. یہ پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا، مگر ایک بہرحال نمونہ مل گیا دنیا کو کہ ترجمے کا کام آسان نہیں، بہت مشکلات ہیں، اور اپنے تبصروں میں علماء کو جلدی نہیں کرنی چاہیے. جس طرح اب میں نے کھول کر بتا دیا ہے کہ کچھ ایسی مشکلات ہیں جس کو دور بیٹھا آدمی پہلی دفعہ سنتا ہے تو معلوم ہی نہیں کر سکتا کہ کیوں اس ترجمے کو اختیار کیا گیا ہے، کسی اور کو نہیں کیا گیا. تو یہ بات اب کھل گئی ہے. اب اس چیپٹر کو اس جگہ بند کر دیں گے آج. پھر میں پہلی طرز پہ شروع کروں گا. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ بعد میں خیال آیا کہ میں تو زیادہ زور یہ دے رہا تھا کہ آیات کا آیات سے ایک تعلق ہے اور مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے، اور وہ سارے معاملات جہاں عام قاری یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک نئی بات شروع ہو گئی، ایک اور بات شروع ہو گئی، یہ بالکل غلط ہے. گہرے تعلقات ہیں. بعض دفعہ چند آیات پہلے مضمون سے تعلق ہو جاتا ہے، بعض جگہ سمجھ نہیں آ رہی مگر وہاں تعلق موجود ہوتا ہے. تو یہ جو ترجمے کی ایک نئی طرز تھی اس کلاس کی خاص، یہ بہت ہی اہم تھی اور اسے جاری چاہیے تھا. مجھے یہ خیال اس لیے آیا ہے کہ بعض لوگوں کے خط بھی ملے ہیں اور بعض لوگوں کے پیغامات ملے ہیں. ایک نے تو یہ کہا ہے کہ ایک بنگالی نے اپنے بنگالی بھائی کو خط لکھا کہ میں اس وقت سے رو رہا ہوں جب سے طرز بدلی ہے. میں کلاس میں بیٹھتا ہوں اور بے اختیار میرے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ او ہو وہ دن کہاں گئے جبکہ یہ طرز بیان اس طرز میں درس جاری ہوا کرتا تھا اور ہمیں بہت کچھ معلومات حاصل ہو جاتی تھی. اب ترجمہ تو مل جائے گا مگر وہ آیات کے تسلسل والا مضمون کھویا جائے گا. سمجھ گئے؟ اس لیے آج کے بعد جو باتیں بھی میں نے کرنی ہے اب میں کر لوں گا. اس کے بعد پھر وہی پرانی طرز دوبارہ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟
बीच में जो रह गया कुछ थोड़ा सा वो समझे रह गया। चलें, पहली बात तो इस आयत के मुतालिक यानी है वमा कुंतुम तस्ततिरूना यशहद अलैकुम सामुकुम वला अब्सारुकुम वला जुलूदुकुम वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यालमु कसीरम मिम्मा तामलून। औज़ुबिल्लाह मैंने दिल में पढ़ लिया था मगर ऊँची भी पढ़ना चाहिए था। औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा कुंतुम तस्ततिरूना यशहद अलैकुम सामुकुम वला अब्सारुकुम वला जुलूदुकुम वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यालमु कसीरम मिम्मा तामलून। जो तर्जुमा मैंने यहाँ सबके सामने मशवरों के बाद इख्तियार किया था वो ये था, और छुपने की कोशिश के बावजूद तुम बच नहीं सकते कि ना तो तुम्हारे ख़िलाफ़ तुम्हारी समाअत गवाही दे वगैरह वगैरह। तस्ततिरूना में छुपने की कोशिश है और बच नहीं सकते, इसके अंदर इसका नतीजा है जो इन्होंने सजेस्ट किया था, बिल्कुल ये ठीक निकलता है। हया की वजह से भी इंसान छुपता है, ये भी लफ्ज़ डाले जा सकते हैं, मगर जो मैंने तर्जुमा इख्तियार किया है वो दुरुस्त और बैन ही अरबी अल्फाज के इस्तेमाल के मुताबिक है। मगर जब डबल नेगेटिव की बातें शुरू हो गई तो आखिरी मशवरा दिया गया था कि हम इस डबल नेगेटिव को अपने तर्जुमे में एक ख़ास रंग इख्तियार करके बिल्कुल उड़ा सकते हैं, और उस वक्त ये रुझान था बाज़ का कि हाँ ये ठीक है, इसको कबूल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ से जाते ही मुझे ख्याल आया कि इन्ना लिल्लाह नहायत ही ख़तरनाक बात थी, हरगिज़ ये बात कबूल होने के लायक नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कुरान करीम ने तो गलती की है और हम तर्जुमे में उस गलती की इस्लाह कर रहे हैं। इसके सिवा कोई नतीजा निकलता ही नहीं। ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है, कुरान करीम ने हरगिज़ गलती नहीं की, और इस पर मैंने तर्जुमे चेक किए, हज़रत मुस्लिम मऊद का भी, हज़रत मीर मोहम्मद साहब साहब के कभी तर्जुमे मुख्तलिफ हैं उनके, मगर डबल नेगेटिव का सबको इकरार है। समझ गए? उसको बदलने की कोशिश नहीं की गई, और कुरान करीम के एहतराम का तकाजा है कि ना की जाए। दूसरे, ये कोशिश करने वाले की लाइल्मी को जाहिर करेगी। उसकी वजह यह है कि सारी दुनिया में जो रहनुमा अदब है, यानी बड़े बड़े शायरों का और बड़े बड़े नसर निगारों का, उसमें डबल नेगेटिव का मजमून मिलता है। ये ख़ास मकसद के लिए एक सन्नत है जो इस्तेमाल की जाती है। जब मजमून को गैर मामूली ज़ोर के साथ बयान करना मकसूद हो तो आला चोटी दर्जे के शौरा, जिसमें से मिसाल के तौर पर शेक्सपियर एक है। शेक्सपियर जो अंग्रेज़ी ज़ुबान का सबसे ज़्यादा ज़ोरदार ड्रामेटिस्ट है, वो इतनी कसरत से डबल नेगेटिव इस्तेमाल करता है कि आज के ग्रामेरियन हैरान रह जाएंगे उसको देख के। लेकिन हर जगह वो माना ज़ाहिर है, बड़ी शिद्दत है उस माने में। डबल नेगेटिव निकाल दे तो माना कमज़ोर पड़ जाएगा। बस यही नहीं बल्कि कुरान करीम में दूसरी जगह भी, आइंदा भी आयत आने वाली है, डबल नेगेटिव इस ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसे दूर करने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं, उसी तरह जारी रखना चाहिए, और अहले इल्म को इसका फ़ायदा पहुँचेगा कि ये मज़मून कुरान करीम शिद्दत से उठा रहा है, इसको इसी तरह समझो। ठीक है? बस इस आयत का जो तर्जुमा मैंने सरदस्त अख्तियार किया हुआ है वो यूँ बनेगा, और छुपने की कोशिश के बावजूद या शर्माने की कोशिश के बावजूद, शर्माने की कोशिश ठीक नहीं लग रहा, मगर शम्स साहब ने लफ्ज़ शर्माने को ज़्यादा पसंद किया है। छुपने की कोशिश के बावजूद तुम बच नहीं सकते, इससे नतीजा जो निकलेगा इससे तुम बच नहीं सकते कि ना तुम्हारे ख़िलाफ़ तुम्हारी समाअत गवाही दे, ना तुम्हारी नज़रें और ना तुम्हारी जिल्दें। लेकिन तुम ये गुमान कर बैठे थे कि जो अमल तुम बजा लाते थे उसमें से बहुत है जो अल्लाह नहीं जानता।
آگے ہے وذالک، اب شروع ہونا یہاں سے، ہاں اچھا، قرآن کی تلاوت بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم بأيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، اور تمہارا وہ گمان جو تم اپنے رب کے متعلق کیا کرتے تھے اس نے تمہیں ہلاک کر دیا. یہ وہ تمہارا گمان تھا. ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، جو تم اپنے رب کے متعلق کیا کرتے تھے، یہی وہ گمان ہے جس نے ارداکم، جس نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے. فاصبحتم من الخاسرین، اور تم اس کے نتیجے میں گھاٹا کھانے والے ہو گئے. یہ جو گمان اوپر گزرا ہے نا کہ گواہی نہیں دیں گے، اس گمان کی وجہ سے تمہیں گناہوں کی جرات ہوئی. اس گمان کی وجہ سے تمہارے اعمال گندے ہو گئے اور خدا تعالیٰ کے خلاف بغاوت کی جسارت کرنے لگے تم. کیونکہ جب پتہ تھا کہ بات چھپ جائے گی، اب یہ خیال تھا کہ بات چھپ جائے گی اور کبھی بھی کوئی گواہ ہمارے خلاف نہیں اٹھیں گے، تو یہ گمان ہے جس نے تمہیں گھاٹا کھانے والا بنا دیا. اب اس آیت میں جو لفظ جلدوں کا ذکر ہے، ابصارکم ولا جلودکم، یہاں جلود کا لفظ خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جلود کی گواہی سب سے زیادہ لمبی رہنے والی گواہی ہے. عام قانون قدرت میں بھی جیسی جلود کی گواہی ہے ویسی اور کسی چیز کی گواہی نہیں. آنکھیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور کان کے متعلق بھی مشکل پیش آتی ہے کہ پتہ کیا جائے کہ اس میں بہرا پن تھا کہ نہیں. جتنے بھی پرانے زمانے کے پنجر نکل رہے ہیں، فوسلز نکل رہے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہمیت آج سائنسدان جلد کی گواہی کو دیتا ہے. کیونکہ جلد کے اندر وہ سیلز جو انسانی جسم کا بنیادی حصہ ہیں اور تمام انسانی جسم کی ساخت کا خلاصہ ہیں، ہر سیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام جسم کے اندر جو کچھ بھی ہونا ہے محفوظ کیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کل آپ کلوننگ کا مضمون سنتے ہیں. کلوننگ جلد سے ہوتی ہے، کسی اور چیز سے نہیں. بس جلد کو جو اہمیت قرآن کریم نے دی ہے یہ حیرت انگیز ہے. ورنہ اگر انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا تو جلد کا تصور بھی اس کے دماغ میں نہ آتا کہ جلدیں گواہی دیں گی. بس آج کی سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ جلد سے بڑھ کر دیرپا، دائمی اور تمام امور پر حاوی اور کوئی گواہی نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ ڈائناسورز جو کروڑوں سال پہلے مر چکے، ان کے جلد سے بھی انہوں نے وہ سیل نکالے ہیں جن کے متعلق کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے جس طرح کلوننگ سے وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں ڈائناسور پیدا کرنا شروع کر دیں گے. اب سمجھیں آپ جلد کا مضمون. تو تم لوگوں کو بیوقوفی تھی کہ خدا کے متعلق گمان کر بیٹھے تھے کہ گواہ نہیں پیش ہوگا، تم چھپ ہی جاؤ گے. یہ تمہارا گمان ہے جس نے تمہیں
رسوا کر دیا، اور جس کے نتیجے میں تمہارے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ۔ بس اس ساری حقیقت حال کو معلوم کرنے کے بعد اگر وہ صبر سے کام لیں تو آگ تو بہرحال ان کا ٹھکانہ ہے، آگ پر صبر کریں۔ وہیں یستعتبوا، اور اگر وہ شور ڈالیں اور عذر پیش کریں تو ان کے عذر قبول ہی نہیں ہوں گے، اس لیے آگ میں بہرحال جانا ہوگا، کیونکہ یہ گواہیاں بہت پکی ہیں جو اوپر گزر چکی ہیں۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ۔ وہ لوگ جو برائیوں میں مبتلا رہے، ان کے نفسوں نے ان کے لیے بہانے ضرور گھڑے تھے، اور وہ اپنے بد اعمال کو اچھا دیکھنا چاہتے تھے۔ یعنی ایک تو ان کی نفسیاتی کیفیت تھی، جو بد اعمال کرتے تھے وہ ظاہر یہ کرتے تھے کہ گویا وہ اچھے اعمال ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کے بعض ساتھی تھے جو اللہ نے ان کے اوپر لگا دیے تھے، اور وہ ساتھی اس میں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ ان کے بد اعمال کو بھی وہ خوبصورت کر کے دکھاتے تھے۔ ہم نے ان کے لیے بعض ساتھی مقرر کر دیے، پس انہوں نے ان کے سامنے اسے خوب سجا بنا کر پیش کیا جو ان کے سامنے تھا۔ یعنی وہ اعمال جو ان کے سامنے تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے وہ بجا لا رہے تھے، ان کے ساتھی کہتے تھے واہ واہ بہت اچھا کام کیا ہے، اور دل چاہتا تھا کہ مان جائیں، اس لیے ملامہ کاری کو پسند کرتے تھے۔ بس ان پر وہی فرمان صادق آ گیا، حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم، جو ان پر صادق آیا تھا جو اس سے پہلے قومیں گزری ہیں، ان کی ہلاکت کا بھی یہی سبب بنا تھا کہ اپنے اعمال کو اچھا دیکھتے تھے، حالانکہ دل کی گہرائی سے جانتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے۔ تزیین محض ظاہری تھی اور سطحی تھی۔ بس اس سے پہلے بھی جن و انس میں سے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کا بھی یہی حال تھا، اور وہ بھی سارے گھاٹا کھانے والے تھے۔ بس کیوں نہیں یہ اپنے ماضی سے سبق لیتے؟ اس کے جواب میں اب آیت آگے پڑھنی ہے نا، اب پھر میں بتاتا ہوں۔ اس کا جواب ہے اگلے رکوع میں شروع ہوتا ہے جو وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ونجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ نہیں ہے، میں نے کچھ اور پڑھا تھا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، یہ نہیں پڑھا؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے۔ آپ کو کیا خیال ہے، کیا پڑھا ہے؟ لا نہیں پڑھا؟ اچھا پھر دوبارہ پڑھتا ہوں۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن أضلنا الذين I'm sorry، ٹھیک ہے، یہ میں نے واقعی غلط پڑھا ہے، یعنی اس میں کوئی
میرا خیال کا دھوکہ نہیں، نظر لفظ الذین پہ نہیں پڑی، بلکہ عام طور پر الذین ہی ہوا کرتا ہے، اس لیے میں نے بے سوچے سمجھے خیال کیا کہ یہاں بھی الذین ہوگا. اب دوبارہ پڑھوں گا پھر. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. کہاں سے پڑھنا ہے؟ کس نمبر سے؟ ٹھیک ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو پر کان نہ دھرو، والغوا فیہ، اور اس میں شور ڈالو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ. اس کا پہلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ یہ پہلی آیات سے کیوں جی؟ اب کچھ بتائیں گے یا میں جاری رکھوں؟ کیوں جی؟ آپ بتائیں. جی ہاں، کیا تعلق ہے اس کا؟ ہم نے ان کے ایسے ساتھی مقرر کر دیے جو ان کے اعمال کو اچھا کر کے دکھا رہے تھے، لیکن اس بات کو وہ جانتے تھے کہ یہ اعمال اچھے نہیں ہیں. یہ تعلق ہے اس آیت کا اس اگلی آیت سے. اگر وہ جانتے کہ ان کے اعمال اچھے ہیں اور جو روکتے ہیں لوگوں کو ٹھیک روکتے ہیں، تو یہ کیوں کہتے کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن؟ اگر ان کے اعمال اچھے تھے تو سب کو ان کے اعمال اچھے ہی دکھائی دیتے، قرآن کریم ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا تھا. مگر وہ جانتے تھے کہ قرآن کی تلاوت پر اگر کان دھرے گئے تو ان کے اعمال کی بدیاں ننگی ہو جائیں گی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقف درست ثابت ہوگا. اس لیے انہوں نے کہا کہ سنو ہی نہ اور شور ڈالو. اگر سننے کے نتیجے میں قرآن کی برائیاں اور کمزوریاں ظاہر ہوتی تو ان کو چاہیے تھا کہ بھیجتے لوگوں کو خوب غور سے سنو، وہ اس کلام کے بعد تمہارا رہا سا ایمان بھی جاتا رہے گا. بالکل برعکس نتیجہ نکل رہا ہے، جو قطعیت کے ساتھ ان کے خلاف یہ دلیل ہے کہ ان کی جو اصل برائی تھی وہ لوگوں کو روکتے تھے، اور یہ برائی جو ہے اس میں ان کے نفس کا اندرونی اعتراف ہے کہ ہم لوگ گندے ہیں، اور یہ سب سے بری بات ہے کہ ہم لوگوں کو ہدایت سے روکتے ہیں، ورنہ اگر ہدایت کو اپنا کام کرنے دیا جائے تو وہ ضرور غالب آ جائے گی. وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہاں اسوا کا مضمون یہ ہے اصل میں. عام طور پر تو اللہ تعالیٰ کا سلوک یہ ہے کہ کسی برائی کو اس سے زیادہ سختی سے نہیں پکڑتا جتنی برائی ہے. یعنی اگرچہ بہت زیادہ سختی سے پکڑا جا سکتا ہے ہر برائی کو، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جاری فرمایا ہے کہ نیکی کو تو بڑھا چڑھا کر قبول فرمائے گا، اور برائیوں میں سے جو کم درجے کی برائیاں ہیں ان کے اوپر فتویٰ جاری فرمائے گا. یہاں برعکس نظر آ رہا ہے. یہاں یہ نظر آ رہا ہے لَيَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ ان کو اس برائی کے مطابق جزا دے جو سب سے بری برائی تھی. یہ وہ برائی ہے جو لوگوں کو نیکی سے روکنے کی برائی ہے. وہ برائی ہے جو دوسروں کو بھی جہنم میں ڈالنے والی برائی ہے. بس یہ برائی تقاضا کرتی ہے کہ اس پر پکڑ کی جائے. اگر ایسے لوگوں کی اس برائی کو نظر انداز کر دیا جائے اور چھوٹی برائیاں پکڑ لی جائیں تو بہت جرأت دلانے والی بات ہوگی، بہت جسارت دلانے والی بات ہوگی، جس کے نتیجے میں بد لوگ جتنا مرضی لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ عملاً تو ہمیں تھوڑی سی بات اپنی چھوٹی کوتاہیوں پہ پکڑا جائے گا، اس کوتاہی کو نظر انداز کر دیا جائے گا. یہ سبق ہے سب دنیا میں ان لوگوں کو جو برائیوں کے لیڈر ہوا کرتے ہیں، جن کے نتیجے میں برائیاں پھیلتی ہیں، جن کی کوشش سے برائیاں پھیلتی ہیں. اگر وہ یہ کوششیں نہ کریں کہ برائیاں پھیلیں اور حق مغلوب ہو جائے تو ان کے ساتھ عفو کا سلوک ہوتا ہے. ان کے سب سے برے اعمال کی ان کو جزا نہیں ملتی. یہ بات قطعیت سے قرآن کریم کی دوسری آیات سے ثابت ہے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اللہ کے دشمنوں کی یہ جزا ہے، یہ آگ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے. یہ آگ ہے جو اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے. لہم فیہا دار الخلد، اس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہوگا. جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ جزا ہے اس کی جو ہماری آیات کا وہ دانستہ انکار کیا کرتے تھے. یجحدون میں صرف بے خیال انکار نہیں ہے، بے خیالی کا انکار نہیں بلکہ دانستہ انکار. وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جن و انس میں سے، یعنی ان دونوں مخلوقات میں سے، بڑے لوگوں میں سے بھی اور چھوٹے لوگوں میں سے بھی، وہ لوگ دکھا جو ہمیں گمراہ کرنے کے ذمہ دار ہیں، تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روندیں، تاکہ ثابت ہو جائے کہ یہی سب سے ذلیل لوگ ہیں. سردار بننے کی کوئی صلاحیت ان میں نہیں تھی، اس اہل ہی نہیں کہ ان کو سردار شمار کیا جائے. ہم جن کو یہ گھٹیا سمجھتے تھے اور اپنے پیچھے لگا بیٹھے تھے، جب ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روندیں گے تو ان کی سرداری کا سب قلع قمع کھل جائے گا، روشن ہو جائے گا. قلع قمع روشن ہوتا ہے، یہ کھلتا ہے. قلع قمع ہو جائے گا اور حقیقت روشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. قلع قمع کی وجہ کوئی اور لفظ میرے ذہن میں تھا. قلع قمع تو مٹانے کا ہے نا مراد. پول کھل جائے گا. اس صورت میں ان کی سرداریوں کا پول کھل جائے گا کہ جن کو یہ سب سے ذلیل ادنا آدمی اپنے پیچھے لگنے والے آدمی سمجھتے تھے، جب ان کے پاؤں تلے یہ روندے جائیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ اسفل مخلوق کون سی ہے، ہم ہیں یا یہ ہیں. سمجھیں؟ اب اس کے بعد
یہ مضمون ہے دوسرا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فتنزل علیہم، اس کا اس آیات سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے، مگر کوئی اور بھی تعلق ہے؟ اصل میں جو بھی کہتا ہے ہمارا خدا ہے اور سچ سے کہتا ہے، اسے بہکانے، اسے پھسلانے، اسے متزلزل کرنے کی کوششیں ضرور ہوتی ہیں، اور اس سے پہلے ان تمام کوششوں کا ذکر تھا کہ کچھ لوگ اس بات کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں کہ ہم نے حق کو کامیاب نہیں ہونے دینا، وسوسے ڈالتے ہیں، وہ 100 قسم کی شیطانیاں کرتے ہیں، اور ان نیک لوگوں کو بھی اپنے مسلک سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو دیانتداری سے پورے خلوص کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ان کو پھر یہ لوگ ان کے مسلک سے ادنا ایک ذرہ بھی نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ ربنا اللہ میں اللہ رب ہر چیز کا ذمہ دار، ہر چیز کا نگہبان، مالک، خالق، رزق دینے والا، یہ سب باتیں لفظ رب کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب فی الحقیقت سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں تو سچائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس سچائی کے ظاہری آثار یہ ہیں جو دکھائی دینے لگتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ، کہ کثرت سے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ لفظ تنزل علیہم الملائکۃ دلیل ہے اس بات کی کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میں انہوں نے دیانتداری سے کام لیا تھا، واقعتاً استقامت دکھائی تھی، مخالف کوششیں ہوئیں، لیکن انہوں نے ان کو کامیابی سے رد کر دیا۔ اس کے نتیجے میں لازماً خدا کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اور وہ ایسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ واقعتاً اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ ہیں۔ ان کا وعدہ یہ ہوتا ہے لا تخافوا ولا تحزنوا، کہ تمہیں ڈرائیں گے مگر بالکل خوف نہیں کرنا، تم سے کچھ چھین بھی لیں گے مگر بالکل حزن نہیں کرنا، اللہ پر توکل ہے تو اس کی خاطر یہ ساری چیزیں برداشت کرو، اور نتیجہ یہ ہوگا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کامل یقین رکھو اس خوشخبری پر اور اس سے خوش ہو جاؤ کہ تمہیں جو جنت کا وعدہ دیا جاتا تھا وہ جھوٹا نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی جزا ہے، لیکن یہ تو ان کا اور فرشتوں کا آپس کا معاملہ ہے، لوگوں کو کیسے دکھائے گا کہ نہ ان کا حزن ہے نہ ان کو خوف ہے، یہ خوش ہیں اور اپنے مسلک پر ہیں؟ وہ اس طرح چلے گا کہ فرشتے اس دنیا میں بھی ان کا ساتھ دیں گے، اور جس رنگ میں دیں گے وہ قطعیت سے ثابت کر دے گا کہ ان کے ساتھ کوئی طاقتور بالا ہستی ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور تم اس میں ہوگا جو کچھ بھی تم خواہش کرتے ہو، تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی تم پکارا کرتے تھے یا جس کی خواہش کیا کرتے تھے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ عظیم الشان بار بار رحم کرنے والے، بخشنے والے اور رحم کرنے والے خدا کی طرف سے ایک عظیم الشان مہمانی ہے۔ اس کا عموماً جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ آخرت کی خوشخبری ہے، مرنے کے بعد ظاہر ہوگی، لیکن اگر محض آخرت میں ظاہر ہونی ہوئی تو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟
سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی یہ لوگ اپنی خواہشات اور تمناؤں سے محروم نہیں کیے جائیں گے، اور یہ مہمانی دونوں گھروں کی ہے۔ اس گھر میں بھی اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی اور اس گھر میں بھی۔ سچوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا ہی ہوا کرتا۔ دین کو غلبے کے بعد یہ تمام سلطانیاں عطا ہوتی ہیں جن کا ذکر اس میں موجود ہے۔ ان کو وہ ساری خواہشات نصیب ہو جاتی ہیں جو پہلے ان کے دلوں میں ہوتی تھیں، مگر اللہ کی خاطر ان کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اسلام کی تاریخ کو دیکھیں، کہاں وہ ابو ہریرہ جو بھوک کے وقت غش کھا کے گر جاتا ہے، وہ ہیرے جڑے ہوئے رومال پہ تھوکتا ہے، کسرا کا رومال تھا، کہتا ہے بخے بخے ابو ہریرہ، کیا شان ہے تیری۔ تو دنیا میں بھی ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، یہ قطعی حقیقت ہے جس کو تاریخ ثابت کرتی ہے۔ اس لیے کوئی اس کا اور ترجمہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی، مگر مجھے کامل یقین ہے کہ دونوں جگہ خدا کی مہمانی ان کو ضرور نصیب ہوتی ہے، اور یہ مہمانی ثبوت ہے اس بات کا کہ فرشتے ان پر اترا کرتے تھے، ورنہ کون جانے، کسی کو کیا پتہ کسی پر کیا اتر رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ نوزل اور آخری اخروی دنیا میں بھی یہی بات بہت زیادہ شان سے پوری ہوگی۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آؤٹ کرنا، رول آؤٹ نہیں کر سکتے، بلکہ زیادہ شان اور اصل شان سے یہ مہمانی اس دنیا میں ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ان کی ساری تمنائیں، ساری امیدیں، ساری خواہشات اور سارے ادعا پورے کر دیے جائیں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، یہ پڑھنا ہے ابھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اب سجدہ آئے گا، اس آیت کے تلاوت کے بعد سب اپنی اپنی جگہ سجدہ کر لیں۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ، اچھا کہاں ہے؟ میں وہ دوسری آیت پڑھنی تھی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِينَ أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى
ان الذی احیاہا لمحیی الموتی انہ علی کل شیء قدیر. میں نے آپ کی آوازیں سنی تھی، اس میں نے کچھ غلط پڑھا تھا؟ ان الذی احیاہا نہیں پڑھا؟ ہاں پھر پڑھا تھا؟ ٹھیک ہو گیا اب پڑھا ہے؟ جی. میں یہ کیسے پڑھ سکتا ہوں انا احیاہا؟ ہاں اچھا اب میں سمجھا ہوں. اس قسم کی کہ نظر کے دھوکے میرے ساتھ ہوتے رہتے ہیں اور میں درست کر لیتا ہوں یا آپ لوگ میری مدد کرتے ہیں درست کرنے میں. یہ ایسی بات ہے جیسے میں بھول بھی جاتا ہوں بعض وقت تلاوت کے وقت. تو یہ جو بھولنا ہے اور یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ محض اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس وقت دماغ مضمون میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور وقتی طور پر ذہن الجھتا ہے یا نظر دھندلا جاتی ہے. کبھی بھی اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہوئی. بس مجھے احتیاط کرنی پڑتی ہے تلاوت کے وقت بھی آج کل کہ مضمون میں نہ پوری طرح ڈوبوں. وہ پہلے علم تو ہے، جہاں یہ ہوا کہ مضمون نے اپنی طرف کھینچا وہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور امام سے پیچھے کھڑے رہتے ہیں درست کرانے کے لیے. ایک یہ اور بھی بات کرتے ہیں آپ، بعض جگہ میں غلطی جو کر چکا ہوں ایک دفعہ تو نفسیاتی طور پر اس جگہ کا ایک خوف سا دل میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یہاں غلطی نہ کروں، اور اس خوف میں پچھلے کھڑے ہونے والے ممد ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ تیار ہوتے ہیں کہ میں غلطی کروں اور وہ پکڑیں. تو ان کی یہ تیاری مجھ پہ منعکس ہو جاتی ہے. پیچھے سے جو دماغ میں آ رہا ہے نا ایک لفظ بار بار امام سب پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس نے ابھی یہاں غلطی کرنی ہے، یہاں میں پکڑوں گا، وہ وہاں غلطی ہو جاتی ہے. یہ نفسیات کے قصے ہیں، عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے اور میں ساری بجھا رہا ہوں تاکہ دیکھنے والے سمجھ جائیں. ان الذی احیاہا لمحیی الموتی انہ علی کل شیء قدیر. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وذو عقاب علیم. ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آیاته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. کون سی آیت ہے؟ چونتیس. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا. اس سے پہلے اسوا کا ذکر گزرا ہے، اس کو آسن کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو پھر بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اسوا قول وہ ہے جو لوگوں کو خدا سے دور کرنے والا ہو، برعکس اس کے آسن قول وہ ہے جو خدا کی طرف بلانے والا ہو. اس سے بہتر، اس سے حسین تر کلام کس کا ہو سکتا ہے جو
اللہ کی طرف بلائے اور اس بلاوے کو اپنے عمل سے سچا ثابت کر دکھائے، عمل صالحاً، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ وہ جو اسوہ والا مضمون ہے وہ بھی ان کے عمل سے اسوہ ہی دکھائی دیتا ہے، اور لوگ یہ شناخت کرنے سے عاری رہ جاتے ہیں۔ یہ پہچان ہے بات کی سچائی کی، وہ اپنی بدی میں مخلص ہوتے ہیں، اس لیے ان کا بد عمل اس بدی کو کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ کہتے یہ ہیں کہ یہ بدی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ سچی بات کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ان کا عمل ثابت کرتا ہے کہ وہ نیک اعمال لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے جیسا قول حسن ہونا چاہیے ویسے ان کا عمل بھی حسن ہوتا ہے۔ تب وہ کہتے ہیں اننی من المسلمین، کہ میں تو فرما برداروں میں سے ہوں، جو بھی اللہ فرمائے گا، جیسا بھی وہ کہے، حکم دے گا، میں ویسے ہی کروں گا۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یہاں بھی ڈبل نیگیٹو جو پہلے گزر چکا ہے مگر اس سے کچھ مختلف ہے۔ میرے نزدیک اس کا اصل میں اس میں ایک لفظ کی تکرار حذف ہے، اور تھوڑے لفظوں میں اس مضمون کو بیان کر دیا گیا ہے۔ ولا تستوی الحسنۃ حسنۃ السیئۃ ولا تستوی السیئۃ الحسنہ، یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، نہ نیکی بدی کے برابر نہ بدی نیکی کے برابر، ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہے اور ان کو ایک جیسا نہیں سمجھا جا سکتا، یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ ادفع باللتی احسن، وہ لوگ تو اپنا دفاع کرتے تھے برائیوں کے ذریعے، کیونکہ اس سے پہلے ذکر گزر چکا ہے، وہ اپنی بدیوں کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ جو سچے لوگ ہیں، جو اللہ کی راہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، ان کو یہ حکم ہے ادفع باللتی احسن، اسوأ الذی کی بجائے جو سب سے آسن چیز ہے اس کے ذریعے اپنا دفاع کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ ایسا وہ نکلے گا جو ثابت کر دے گا کہ یہی بہترین طریق تھا، کیونکہ وہ لوگ جو بدیوں کے ذریعے دفاع کرتے ہیں بالآخر ان کے ماننے والے بھی ایک زمانہ آتا ہے ان کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور اگر آسن طریقے سے دفاع کرو گے تو نہ ماننے والے بلکہ خونی دشمن بھی دوست بن جائیں گے۔ یہ بھی ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی شان اور صفائی کے ساتھ پوری ہوئی ہے۔ ادفع باللتی احسن، جب بھی دفاع کرنا ہو تو آسن چیز چنا کرو، اور آسن سے مراد بنیادی طور پر یہ کہ وہ اچھی ہو، اچھی دکھائی دے۔ جب بھی آپ اچھی بات سے دفاع کرتے ہیں دشمن کی گالیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تو وہ حسن دکھائی دے دیتا ہے لوگوں کو۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ اس بات کا حسن چھپا رہتا ہے، وقتی طور پر کچھ لوگ اس کو نہیں دیکھتے مگر دل ان کا گواہی دیتا ہے کہ سچا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں ہی بدبخت ان پر وہ اثر نہیں کرتی، مگر کچھ نہ کچھ خدا کے بندے ایسے ضرور ہوتے ہیں جن پر وہ نیکی اثر کر جاتی ہے، باوجود اس کے کہ اس سے پہلے وہ تمہاری جان کے دشمن ہوں۔ بس اگر جان کے دشمنوں میں یہ تبدیلی دکھائی دے کہ وہ جان نثار دوست بن رہے ہوں تو یہ علامت ہے حسن کی، حسن قول کے، حسن ذریعے کے دفاع کی۔ اس میں جو اس رنگ میں اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ نہ اچھائی برائی کے برابر اور نہ برائی اچھائی کے برابر ہو سکتی ہے۔
समझे? ना अच्छाई बुराई के बराबर, ना बुराई अच्छाई के बराबर हो सकते हैं। ऐसी चीज़ से दिफा कर जो बेहतरीन हो, अगर ऐसा करोगे तब ऐसा शख्स जिसके और तेरे दरमियान दुश्मनी थी वो गोया अचानक एक मददगार जानिसार दोस्त बन जाएगा। इज़ल लज़ी में जो अचानकपन है उसके साथ मैं समझता हूँ आपको लफ्ज़ गोया को ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए। वो बज़ाहिर अचानक होता है मगर दरअसल अंदर अंदर वो अच्छाई उसके दिल को चाट रही होती है और बाज़ दफ़ा कई सदियों के बाद ये नतीजा ज़ाहिर होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो 300 साल के बाद ग़लबा नसीब हुआ है वो देखने में यूँ लगता है कि अचानक हुआ है, हालांकि 300 साल तक मुसलसल ईसाइयों की अच्छाई उनके दिलों पर असरअंदाज होती रही थी, यहाँ तक कि सारी कौम ज़हनी तौर पर और क़ल्बी तौर पर तैयार हो चुकी थी कि ये सच्चे हैं। जब बादशाह ने कबूल कर लिया तो यकदम सब ने कबूल किया। बादशाह के कबूल करने की वजह से नहीं बल्कि पहले से तैयार बैठे थे, बादशाह की वजह से कबूल नहीं करते थे। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ये नहीं कि बादशाह ने जो देखा वो हाँ कर दी, वो खुश हुए कि जो उन्होंने देखा था अब बादशाह ने भी वो देख लिया है। समझ गए? तो इज़ा का लफ्ज़ दिखाई देता है अचानकपन का, मगर अचानकपन होता नहीं है, एक लंबा फितरती अमल है जो इन अफराद में भी ज़ाहिर हुआ करता है और कौमों में भी ज़ाहिर हुआ करता है। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, हा से मुराद मुकाम है। ये मकाम नहीं अता किया जाता मगर उनको जो सब्र करते हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक शख्स बज़ाहिर अच्छे अमाल के ज़रिए दिफा कर अच्छी चीज़ों से दिफा कर रहा हो, चूँकि ये इम्कान है कि थोड़ी देर के बाद वो हार जाए और मायूस होके अपनी कोशिश को छोड़ दे, तो ऐसी सूरत में नतीजा नहीं निकला करता। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, ये अज़ीम मर्तबा और मकाम अहले सब्र को नसीब हुआ करता है, जो देखते भी हैं कि उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा लेकिन वो उन नसीहतों से बाज नहीं आते, मुसलसल करते चले जाते हैं। ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला कभी इसको फल लगाएगा। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और इस मर्तबे को और आली मकाम को उस शख्स के सिवा नहीं पा सकता, हासिल नहीं कर सकता जो बड़े नसीब वाला है। यहाँ वाज़े और क़ती तौर पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं, क्योंकि दरअसल ये आप ही का सब्र था जो मुनक़िस हुआ है सहाबा के ऊपर। आप ही की पैरवी में ये तरीक़ सीखे हैं उन्होंने, और रसूलुल्लाह सल्लम का ये यकीन मुहकम था और अल्लाह पर कामिल तवक्कुल था कि आपका सब्र रहेगा नहीं जाएगा, और बिल आखिर ये कौम रसूलुल्लाह सल्लम की ग़ुलाम बन जाएगी और ग़ुलामी पर फ़ख्र करने लगेगी। ये तारीख़ गवाह है कि बैन ही यही हुआ है। व इम्मा यनज़गन्नक मिनश्शैतान नज़गुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। इसमें यनज़गन्नक मिनश्शैतान से कौन सा धोखा है, बहकाने वाली बात है जिसकी तरफ इशारा है? शैतान हर कदम पर मोमिन को ये धोखा देने की कोशिश करता है कि तुम्हारी कोशिशें राय कर रही हैं, ना उनको फल लगा है ना आइंदा लग सकता है, और ये मायूसी जिस पर तारी हो जाए वो कभी कामयाब नहीं हुआ करती। तो जब भी दिल में ऐसा गुमान पैदा हो, वहम पैदा हो
کہ گویا ہماری کوششیں پھل نہیں لا رہی، تو وہ وقت ہے کہ شیطان سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی شیطان سے پناہ مانگو۔ یہ جماعت احمدیہ کے لیے آج خصوصیت سے سبق ہے۔ ہم مسلسل ایک جد و جہد کو جاری کیے رکھے ہوئے ہیں، اور عالمی حالات بظاہر ان کے پورا ہونے کے مخالف ہیں، اور ہر دفعہ جو امید بنتی ہے کہ اب شاید نتیجہ نکلے، کوئی اور بات ظاہر ہو جاتی ہے جو نتیجے نکلنے کی راہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر کچھ لوگ مایوس ہو جائیں تو ان کا سارا کیا کرایا پانی سارے کیے کرائے پر پانی پھیر جائے گا، مٹی پڑ جائے گی، سب کچھ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ جو آخر وقت تک صبر دکھاتے ہیں انہی کو عطا ہوا کرتا ہے۔ میں نے جو غور کیا ہے موجودہ حالات میں، اس میں کچھ عالمی نظام ایسا ہے جس کے نتیجے میں جو قومیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، وہ اس بات پر بڑی طاقتوں کو مثلا امریکہ کو مجبور کر رہی ہیں کہ پاکستان سے اپنے گندے کام کروائے، اور جو کام ہیں وہ ان کے نزدیک اتنے اہم ہیں کہ جو مرضی ہو، جتنے مرضی بشپ قتل ہو جائیں، وہ کبھی بھی پاکستان کی گردن پہ انگوٹھا نہیں رکھ سکتے کہ اپنے قانون بدلو، کیونکہ اگر وہ قانون بدلے جائیں تو افغانستان میں جو طالبان کے اندر پاکستان کردار ادا کر رہا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان باتوں سے جو لوگ خوش ہوتے ہیں نا کہ اب وقت آ گیا ہے، یہ خوش ہونے کی کوئی حقیقی وجہ نہیں اگر اب عالمی حالات کا صحیح تجزیہ کرتے ہوں۔ جب تک امریکہ کو یہ یقین نہ ہو کہ افغانستان میں ان کے مفادات پاکستان کے بغیر بھی پورے ہو جائیں گے، اس وقت تک لاکھ بشپ بھی قتل ہوں، امریکہ پاکستان پر حقیقی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ اور یہ جو شیخیاں مار رہے ہیں نا کہ ہم پر امریکی دباؤ کا اثر نہیں کر سکتا، ہم کیا پرواہ کرتے ہیں، ہماری جوتی کو بھی پرواہ نہیں، امریکہ کیا چاہتا ہے ہم سے، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، یہ سب جھوٹ ہے۔ جس دن امریکہ نے واقعتاً آنکھیں دکھائیں، اس دن یہ ایک دم مٹی کی طرح گر جائیں گے، اور یعنی مٹی کی طرح مطلب ہے مٹی ہو جائیں گے۔ مجال نہیں ان میں سے کسی کی کہ امریکہ کو آنکھیں دکھائیں اور امریکہ کی آنکھیں دیکھیں۔ یہ شیخیاں مارنے دیں ان کو، بڑی بڑی شیخیاں مار رہے ہیں آج کل، خبردار امریکہ تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملوں میں دخل دینے والے، حالانکہ وہی دخل دے رہا ہے اور تمہیں غلاموں کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ اور یہ بھول جاتے ہو کہ امریکہ نے جن قوموں کو غلاموں کی طرح استعمال کیا، ایک ایسا وقت ضرور آیا ہے کہ امریکہ نے ان کو ایک پھٹے پرانے کپڑے کی طرح اتار کے پھینک دیا ہے، ایک جوتے کی طرح پھینک دیا جو جوتے کا کام دینے کے اہل نہیں رہا۔ تو اللہ کی جو بھی تقدیر ظاہر ہوگی ضرور ہوگی، اس کے اوپر اگر آپ نے شک کیا تو پھر آپ کو وہ دن دیکھنے نصیب نہیں ہو سکتے جو صبر کرنے والوں کو نصیب ہوا کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئے کتنے لمبے عرصے کی قربانیوں کے بعد۔ ہماری قربانیاں گنے اگر سالوں کو تو اس سے کم ہیں ابھی تک، اور نوعیت میں بھی بہت کم ہے۔ عیسیٰ کے ماننے والے ہیں ہم، اس عیسیٰ کے جو وسلم کو عطا ہوگا، تو پہلے عیسیٰ کی قوم کو تو دیکھیں کہ اس نے کتنا لمبا عرصہ صبر کیا تھا۔ بس اس بات میں ایک ادنا بھی شک نہ کریں کہ لازماً خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیں یہ کامیابی نصیب ہونی ہے، آج نہیں ہو تو کل ضرور ہوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ جب ہوں گی تو اچانک ہوں گی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اب بس
हो गया ना बाप, अब इसको संभालने आगे पीछे करना, ठीक। ये वो पुरानी तरस थी जो मैं चाहता था कि बहाल हो जाए। बहाल हो गई है कि नहीं? और अब तर्जुमों के मामले में मेरे मामले में दखल अंदाजियाँ ना करें। मैं और माजिद साहब जिस तरह पहले किया करते थे, लंबी चौड़ी तहकीकात, लुग़वी तहकीकात, मुख्तलिफ़ कुरान देखे जाते थे, उनके तराजिम देखे जाते थे, उनके मुताबिक इंशाअल्लाह हम अपने अमल को जारी रखेंगे। और उनको आप पर ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस वजह से सिर्फ ज़रूरत है कि आपको पता लग जाए कि जो तर्जुमा हो रहा है बड़ी मेहनत और कोशिश से हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने कुछ और बात